واقف ہے نا، پھر اللہ اس بات پہ قادر ہے وہ کب کون سا عیب اس کا لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے تو بندہ منہ دکھانے کا بھی نہیں بچتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو عیب اس طرح سے اچھالنے والا بندہ پسند نہیں ہے۔ غیبت کرنے والا، حسد کرنے والا، چغلی کرنے والا، دوسروں کے بارے میں نفرتیں بھرنے والا، بہتان باندھنے والا بندہ پسند نہیں ہے۔ دوسرا اس کا علماء ایک اور چیز بھی بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد ہے گالم گلوچ کرنا۔ گالم گلوچ کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ بات بات کے اوپر بعض تو کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات ہوئی جو طبیعت کو ناپسند ہے تو غصہ آیا، مزاج میں گرمی آئی تو زبان جو ہے وہ پھر چل پڑتی ہے۔ لیکن بعض تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ یاری دوستی ہے، بہت اچھا تعلق ہے، محبت ہے، آپس میں محبتاً جب بیٹھے ہیں بات چیت کرنے کے لیے، وہ بات چیت کا انداز گالیوں کا ہوتا ہے۔ وہ گالیاں ایک دوسرے کو ایسی دے رہے ہوتے ہیں کہ الامان والحفیظ، لیکن اگر بندہ کہے کہ یار آپ اس طرح، تو کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے ہیں، ہم تو آپس میں بیٹھے ہیں، دوستی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مقصود یہ کہ ایک تو ہے غصہ، غصے کی حالت میں گالی دینا اللہ کو پسند نہیں ہے، اور جو اپنی عام گفتگو کو گالیوں سے بھریں گے کیا اللہ ان سے راضی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ اور کئی احادیث مبارکہ، بہت ساری احادیث میں اس چیز سے مختلف انداز میں روکا بھی گیا ہے۔ یہ ایک حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور اسے گالی نہیں دیتا۔ تو یہ ایک سمجھایا گیا کہ مسلمان کے لیے کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نہ تو ظلم کرے، نہ اس کے حقوق پامال کرے، نہ اس کی عزت اچھالے، اور نہ ہی گالم گلوچ کرے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ یعنی کہ گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اسے قتل کرنا یہ کفر ہے۔ قتل سے مراد کہ حلال جان کے اس کو قتل کرنا یہ کفر ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ جیسے کوئی قاتل ہے تو قاتل کا بدلہ، وہ قاتل سے بدلہ مقتول کا وہ تو لیا جاتا ہے، لیکن اس کے احکامات الگ ہے۔ لیکن یہاں جو سمجھانے کی بات ہے وہ عمومی طور پہ ہے، اور یہاں جو ہمارا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ گالم گلوچ، بد زبانی، بد کلامی، گندی گفتگو، یہ چیزیں جو معاشرے میں دوستانہ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن بالکل کوئی تمیز نہیں ہوتی کہ ایک مہذب بندہ ان کے ساتھ بیٹھ بھی نہیں سکتا، یہ ہمارے عام ایک ایسے بعض لوگ ملتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپس میں گالی دینے والے دو آدمی جو کچھ بھی کہیں تو وہ جو وبال ہے اس کا، جو اصل گناہ ہے اس کا، جو اصل برائی ہے نا، وہ ابتدا کرنے والے کو پڑتی ہے۔ آپس میں دو بندے تھے، کوئی بات بڑھ گئی ان کی، وہ پھر ہوتا یہی ہے نا کہ ایک نے دی، دوسرے نے پھر اس سے بڑھ کے، پھر یہ اس سے بڑھ کے، پھر وہ اس سے بڑھ کے، بات بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ تو کہا یہ جو اس طرح کے معاملے ہوں تو اس کا اصل وبال ہے جس نے ابتدا کی ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بھی میں جاؤں گا، میں تھوڑی سی شروع کروں گا، بس ان کا نکل چلے گا بات، اور پھر بندہ بعد میں معصوم بن کے بیٹھ جاتا ہے کہ ناجی میں نے کیا کیا، میں نے تو صرف اتنی سی بات کی تھی، حالانکہ سارا کیا دھرا اس کا ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، ایسوں کو بھی بچنا چاہیے جو اس میں بڑی مہارت رکھتے ہیں کہ جی میں کر کے پھر خود ایسے بن جاتے ہیں کہ جیسے ہمیں کسی چیز کا نہیں پتا، اور ہمارا نہ یہ مقصد تھا نہ ہماری یہ نیت تھی۔ بہت سارے ایسے مطلب عادتیں ہیں انسان کے اندر جن سے انسان کو بچنا چاہیے۔ یہاں جو مین